میرے سرکار کی کملی میں ہے جلوہ اتنا، روزے میں ہے شر پوری امت کا مقدر جم کے، روزے میں ہے شر پوری امت کا مقدر۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ اوفوا عہدا، وهم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين، صدقت يا رب العالمين۔ درود شریف واجب الاحترام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرتنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت گزشتہ اتوار کو ہم نے سنی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کہا کرتے تھے کہ انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا ہوں، و بشارت عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بشارت ہے۔ یہ سورہ انبیاء چل رہی ہے جس میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ واقعات کو بیان کر کے مطلب اور مقصد یہی ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو کیسے سمجھایا اور ہر نبی اپنے قوم کا کتنا ہمدرد تھا، اس کو بتایا گیا ہے۔ اور جس قوم نے جس نبی کی بات کو نہیں مانا، یا جس قوم نے اپنے نبی کا تمسخر کیا، گستاخی کی، مذاق کیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ہر دور میں جس کسی نے بھی اپنے اپنے وقت کے نبی کا مذاق اڑایا ہے، ان کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیا ہے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ نبی کا نام تو بلند رہا، ماننے والوں کو بھی اللہ نے بلند کیا، اور نہ ماننے والوں کو اور مذاق کرنے والوں کو، گستاخی کرنے والوں کو اللہ نے برباد بھی کیا، اور ان کا کوئی تذکرہ تک بھی باقی نہیں رہا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت بھی ہمارے سامنے بہرحال آتی رہتی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بھی جتنا بھی بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ آپ کے تقدس کو بیان کرنا چاہیے۔ حضرت
شیخ حنیف لوہاروی دامت برکاتہ کی کلپ میں سن رہا تھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول انہوں نے نقل کیا کہ اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ان کے ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت نہ ہو تو مقابلے کی بات کی تو کہ بھئی جتنا ہو سکے اتنا ہمارے نبی کے تقدس کو بیان کرنا چاہیے، آپ کے اخلاق کو، آپ کے علم کو، آپ کی باتوں کو، آپ کی تعریف لوگوں کے سامنے کرنی چاہیے۔ اور اگر کوئی یہ بھی نہ کر سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ زمین کے نیچے ڈھک جائے۔ ہم ہمارے نبی کے تقدس کو بیان کریں، ہمارے نبی کے مقام کو بیان کریں، ہماری چرچا میں، ہماری گفتگو میں، ہماری باتوں میں نبی کے تذکرے کو بڑھائے، کہ جتنے بھی لوگ جو گستاخ رسول ہیں، جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو گستاخی کر رہے ہیں، تو انہوں نے جس شور کے ساتھ کیا اس سے کہیں شور کے ساتھ ہم اللہ کے نبی کے تقدس کو بیان کریں تاکہ آپ علیہ السلام کی عظمت بڑھے۔ تو کسی کے گستاخی کرنے سے ہمارے نبی کا مقام تو گھٹنے والا نہیں، وہ تو یا صاحب الجمال و یا صاحب البشر و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه، اور بعد از خدا بزرگ کو یہ قصہ مختص۔ عجیب عجیب اشعار ہیں آپ علیہ السلام کی شان میں جو کہے گئے ہیں، ہم بارہا سنتے ہیں۔ ربیع الاول کی نسبت پر میں نے سوچا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت بھی تھوڑی بیان ہو جائے، آپ علیہ السلام کے تقدس کو بھی سامنے لایا جائے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ یوں خیالوں میں تیرا نور سپئی کری چمکے، جس طرح چاندنی راتوں میں سمندر چمکے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو سننا اور بیان کرنا بھی عبادت ہے، اور پھر اس پر عمل کرنا تو نور علی نور۔ آپ علیہ السلام کی سنتوں کو آدمی جتنا اپنے اندر اتارے گا اتنا اس کا مقام اللہ بڑھائے گا، یہ تو بالکل پکی بات ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا مقام بڑھا۔ اور دیکھو دنیا کے اندر جو چیز بڑی ہوتی ہے نا، جو چیز قیمتی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک ذرہ بھی قیمتی ہوتا ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر سونا کتنا قیمتی ہے، تو اس کے ذرات بھی قیمتی۔ سونا اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن اس کا ہر ٹکڑا قیمتی، کیونکہ نفس سونا قیمتی ہے، اس لیے سونے کے ہر ذرات قیمتی۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس قیمتی ہے، تو آپ کی ایک ایک بات قیمتی، آپ کا ایک ایک عمل قیمتی، آپ کی ایک ایک سنت قیمتی، چاہے وہ سنن ہدا ہو، چاہے وہ سنن زوائد ہو۔ ومن تمسک سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ ایک سنت کو ادا کریں، کب؟ میری امت کے فساد کے زمانے میں، جب بگاڑ ہوا میری امت میں، اور اس زمانے میں کوئی آدمی میری سنت پر عمل کرے گا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ 100 شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ 100 شہیدوں، ایک شہید کا ثواب کہ شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے اللہ اس شہید کی مغفرت کر دیتے، اور باقی قطرات پر اللہ درجات بلند کرتے ہیں۔ مغفرت ہو جائے اور درجات بلند ایک شہید، اور 100 شہیدوں کا ثواب کتنا قیمتی ہو، کتنا زیادہ ہوگا، آپ اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، آپ کے مقام کو ہم ذہن میں رکھیں، باتوں میں، ہمارے مذاکروں میں، ہمارے میسیجز میں، ہماری گفتگو میں اس کا تذکرہ بڑھاؤ۔ جتنے لوگ آپ کی شان میں گھٹانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم بڑھانے کی سوچیں، تاکہ بھئی ہم بھی
اس فہرست میں شامل ہو جائے کہ ہم نبی کی شان کو بڑھانے والوں میں سے تھے. اس لیے آپ کی شان کو بیان کرنی چاہیے, ہماری گفتگو میں لانی چاہیے, کیونکہ آپ کی ذات کتنی بلند ہے, آپ کے نام ہی کے اندر اتنی برکت ہے. شاعر کہتا ہے کہ آپ کا نام مبارک ہے, آپ کا نام محمد ہے, مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے نام ہی کے اندر اتنی برکت ہے کہ آپ کا نام محمد ہے, مبارک ایسا لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے, لکھ دیا جائے تو کاغذ کا مقدر چمکے. یہ تو آپ کے نام کے اندر یہ برکت ہے. تو آپ کا جسم, آپ کی خوبصورتی, آپ جو ہے شمائل, جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں اس میں خاص طور پر ترمذی میں شمائل کو جو بیان کیا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عضو کی تعریف جو کی گئی ہے, واقعی اللہ نے آپ کو ایسا حسین اور جمیل بنایا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حسین گزرا, پوری دنیا میں ایک ہی ایسا حسین گزرا, جسم چادر میں چھپائے تو وہ چادر چمکے. ہم تو کپڑے پہنتے ہیں تو ہم خوبصورت لگتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی کا جسم ایسا تھا کہ جسم چادر میں چھپائے تو وہ چادر چمکے. جو لباس میرے نبی پہن لیا کرتے تھے, وہ لباس میرے نبی کی خوبصورتی کی وجہ سے وہ خوبصورت لگتا ہے, نہ یہ کہ لباس کی وجہ سے میرے نبی خوبصورت لگتے تھے. ہمارے نبی کی شان تو یہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک طرف 14ویں رات کا چاند تھا اور ایک طرف میرے نبی کا چاند, میرے نبی کا جو ہے چہرہ, ایک نگاہ میں چاند کی طرف دیکھ رہی تھی اور ایک نگاہ میرے محبوب کی طرف دیکھ رہی تھی. بہت سوچا, لیکن آخر میں تم نے یہی فیصلہ کر لیا کہ میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے, چاند سے بھی زیادہ خوبصورت. حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حسن کو, آپ علیہ السلام کے وصف کو آدمی بیان کرے کہ آپ علیہ السلام کے احسانات بھی امت پر کتنے ہیں. دنیا میں تو اتنے احسان کیے کہ ساری چیزیں بتا کر ہمیں گئے. کوئی مورچہ اور کوئی جگہ ایسی باقی نہیں رکھتی جہاں ہمارے نبی نے ہماری رہنمائی نہ فرمائے. ہر فیلڈ میں, خوشی میں, غمی میں, معاملات میں, معاشرت میں, عبادت میں, اخلاق میں, اللہ کے نبی نے ہمیں گائیڈ کی, رہبری کی کہ اس طرح جو ہے زندگی گزارو تو تمہاری زندگی بھی اچھی, آخرت بھی اچھی. یہاں تک کہ پاخانہ کا طریقہ بتایا, بیٹھنے کا طریقہ بتایا کہ تم کو کس اچھی طرح پاخانہ ہو تو کیسے بیٹھو, کہ دائیں پیر پر جو اپنا وزن لگو تو پاخانہ بھی تم کو آسانی سے اچھا ہوگا. پاخانہ کر لینے کے بعد اس کو صاف کیسے کرو وہ طریقہ بھی بتایا. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مشرک نے, یہودی نے یہی کہا تھا بطور مذاق کے کہ تمہارے نبی پاخانہ کا طریقہ بھی بتاتے تھے, کہ ہاں ہمارے نبی پاخانہ کے بعد صفائی کا طریقہ بھی بتاتے, اور گرمی میں دھیلے کتنے استعمال کرنے, ٹھنڈی میں کتنے کرنے, کیسے کرنے وہ بھی بتاتے. ہمارے نبی تو جو ہے ہماری ماں سے بھی زیادہ مشفق ہوتے. ان کے دل میں امت کی ایسی جو ہے درد ہوتا ہے, ایسی محبت ہوتی ہے کہ جس طرح ماں اپنے بچے کو ہر چیز سکھاتی ہے, اس طرح ایک نبی اپنی امت کو ہر چیز سکھا کر گئے. لیکن افسوس اس امت نے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا. حضرت شیخ حنیف رحمۃ جو ہے دامت برکاتہ نے یہی کہا کہ بھئی آج سے 13 سال پہلے یا کچھ سالوں پہلے وہاں
یو پی کے اندر بھی اس طرح کا گستاخانہ کلام جب کیا گیا تھا آپ علیہ السلام پر، تو ایک کانفرنس رکھی گئی تھی جس میں یہ سیرت کے اوپر جلسہ ہوا تھا، اور اس میں حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کو اس کا صدر بنایا گیا۔ تو انہوں نے اپنی صدارتی خطاب کے اندر یہ بات کہی تھی کہ دیکھو آج کی امت، آج جو ہے ہماری نبی کی جو ہے یہ غیر لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، ان کا جو ہے ایک پتلا بنا کر جو ہے اس طرح کا ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج امت محمدیہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا، اپنی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے غیر لوگ ہمارے نبی کی اور نبی کی سنتوں کی مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ اور میں نے پہلے بتایا کسی کی گستاخی کرنے سے کسی اللہ کے نبی کا مقام تو نہیں گھٹتا، بلکہ حضرت فرماتے تھے کہ بھئی آپ علیہ السلام کو ان کی گستاخی کرنے کے اوپر اتنا رنج اور اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی کہ ایک امتی جو ہمارے نبی کا فالوکار ہے، ہمارے نبی کو ماننے والا ہے، لیکن ان کی نہیں مان رہا ہے، ان کی سنتوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کھلے عام سنتوں کی جنازے نکال رہا ہے، اس کے اس بدعملی کی بنیاد پر ہمارے نبی کو تکلیف ہوگی۔ آدمی سوچے اس بات پر، گستاخی کرنے والے پر کتنے ہم ناراض ہو گئے، اور کیسے کیسے جو ہے اشتہار ہونے چاہیے اور اس کا شدید جو ہے احتجاج ہونا چاہیے، لیکن آدمی غور و فکر کرے کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے نبی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہمارے نبی کو تکلیف ہماری بدعملی سے جتنی ہوتی ہے اتنا ان گستاخوں کی گستاخی سے نہیں ہوتی، اتنا بھی یاد رکھیں۔ اس لیے ہمارے نبی کے دلوں کو جو ہم نے چھلنی کیا ہے، زخمی کیا ہے، سنتوں کو نہ اپنا کر، سنتوں کو اپنی زندگی میں نہ لا کر، جتنا ہم نے ستایا ہے، ہم نے تکلیف دی ہے، اتنا غیروں نے نہیں دی ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ ہر پیر کو، ہر جمعرات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں امتی کے، ان اعمال کو دیکھ کر کیا میرے نبی خوش ہوتے ہوں گے؟ نبی خوش ہوتے ہوں گے؟ جو اعمال امتی کے نام کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ امتی کے یہ اعمال ہیں، تو ان بدعملیوں کو دیکھ کر، ہماری غفلت، ہماری کوتاہی، سستیوں کو دیکھ کر، فرائض کو ہم چھوڑ رہے ہیں، سنتیں تو بہت دور کی بات، فرائض زندگی سے نکل رہے ہیں، تو کیا اس ترک فرائض، اس ترک سنن کو دیکھ کر ہمارے نبی خوش ہوتے ہوں گے؟ نہیں، یقیناً بہت ناراض ہوگی، بہت تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لیے بزرگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے نبی کو خوش کرنا ہے۔ ہر ایک آدمی یہ سوچے کہ میری ذات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ چھوٹے، میں ہر سنت کو اپنی طاقت کے مطابق جو ہے عمل میں لاؤں اور اس کو اپنی زندگی میں لاؤں تاکہ میرے نبی خوش ہو جائے۔ آپ علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجو، آپ علیہ السلام، کیونکہ درود پڑھنے والے کا بھی نام پہنچایا جاتا ہے کہ بھئی فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر یہ درود بھیجا ہے۔ اللہ نے باقاعدہ ایک فرشتہ مقرر کیا ہے صرف اس بات پر، اس کی ڈیوٹیز یہ ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی درود پڑھا جائے تو وہ درود تم نام کے ساتھ ہمارے محبوب کو پہنچا دیا کرو، تو نام کے ساتھ درود پہنچتا ہے۔ درود کی کثرت کرو، یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ صرف ربیع الاول کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی کو یاد کر لینے سے آپ علیہ السلام کا حق ادا نہیں ہوتا، صرف 12 دن جو ہے چراغاہ کر لینے سے اور جلوس نکال لینے سے اللہ کے نبی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کو اگر آدمی اپنائے گا نا تو جو ہے یہ مقصد جو عشق کا ہے وہ پورا ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی سیرت منانے کا حکم نہیں ہے، سیرت اپنانے کا حکم ہے۔ ہم غور و فکر کریں، اللہ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
سیرت منانے کا حکم نہیں ہے، سیرت اپنانے کا حکم ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ترمذی میں کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثر علیہ صلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر جو ہے کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ اللہ کے نبی کا قرب ہمیں ملے گی، اس لیے درود شریف کی کثرت کرو۔ اور کثرت کے متعلق میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ کم از کم دین اور رات میں مل کر 300 مرتبہ کا عدد تو ہمیں درود شریف کا پورا کرنا ہے اور کرنا ہے۔ ہم کو صبح شام کی تسبیح تو جو بتائی گئی ہے اس میں درود شریف تو ہے ہی، اس کے علاوہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ کر لو تو پھر انشاءاللہ 300 مرتبہ کی عدد پوری۔ اور جو آدمی 300 مرتبہ درود پڑھے گا وہ کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہو جائے، کثرت سے درود پڑھے۔ اور جو کثرت سے درود پڑھنے والوں میں شامل ہوگا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو نبی کا قرب دے دے۔ اور جب نبی کا قرب ملے گا تو شفاعت مل جائے گی۔ اور ہر آدمی گنہگار ہے تو گناہوں سے آدمی کو جو ہے لرزہ کا طاری ہوتا ہے۔ وہ شاعر وہی کہتا ہے کہ میں لرزتا ہوں گناہوں کے تصور سے آقا، میں لرزتا ہوں گناہوں کے تصور سے آقا، شفاعت مل گئی تو میرا مقدر چمکے، شفاعت مل گئی تو میرا مقدر چمکے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن جس کی سفارش کر لے بھائی اس کا تو کام ہی بن گیا۔ جس نے اور جس کسی کو بھی میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر میں چھپا لیا سمجھ لو کہ اس کا بیڑا کیوں؟ شاعر کہتا ہے کہ میرے سرکار کی کل کملی میں ہے جلوہ اتنا، میرے سرکار کی کملی میں ہے جلوہ اتنا، روزے میں ہے شر پوری امت کا مقدر چمکے، روزے میں ہے شر پوری امت کا مقدر چمکے۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، آپ کا قرب اگر ہمیں چاہیے تو بزرگوں ہمیں درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے۔ درود شریف کیوں پڑھنے کا حکم دیا اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی اس موقع پر ہم بیان کریں گے۔ لیکن بہرحال آج صرف اس مجلس میں یہ طے کرو کہ انشاءاللہ میں اپنی زندگی کا یہ معمول بناؤں گا کہ روزانہ صبح سے لے کر شام تک میں 300 مرتبہ کم از کم، کوئی زیادہ پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ نور نلان، لیکن کم از کم 300 مرتبہ تو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جس نے صبح سے لے کر ابھی تک جتنا پڑھا ہو 100 مرتبہ 200 مرتبہ تو وہ 100 پڑھ لے، جس نے 100 کیا وہ 200 پڑھ لے، جس نے کچھ بھی نہیں پڑھا تو 300 پورا کر لے، سونے سے پہلے کر لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا نا، گزشتہ جمعہ کو گزشتہ اتوار کو ہم نے سنا، ڈالنے سے پہلے جبرائیل بھی آئے تھے لیکن کہا کہ نہیں، آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت نہیں ہے مجھے مدد کی، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت کعب ابن عبار کی روایت ہے، حضرت قتادہ نے جس کو روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے ہی آگ میں گئے اللہ نے ڈائریکٹلی آگ کو حکم دے دیا۔ ایک روایت میں تو ہے کہ اس وقت جس وقت آگ کو حکم دیا پوری دنیا کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، آگ نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ وہ تو پھر قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی کہاں ہے علی ابراہیم،
تب پھر جو ہے کام شروع ہوا آگوں کا، ورنہ اللہ ابراہیم نہ کہتے تو دنیا کی آگ پوری ٹھنڈی ہو جاتی. اللہ کا حکم تھا نا، آگ کو حکم تھا. تو بہرحال آگ ٹھنڈی تو ہو گئی، لیکن سلامن کہہ کر وہ ٹھنڈی میں بھی میاں نہ رہی. بہت ٹھنڈی بھی نہیں، ورنہ اگر ٹھنڈی ہو جاتی تو ٹھنڈک کی وجہ سے بھی ہلاک ہو جاتے، لیکن نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تو بیٹھے ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے، حضرت کعب کی روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے، فوراً دو فرشتے آ گئے، آپ نے حضرت ابراہیم کے دو مندے پکڑ لیے اور پکڑ کر بہت آسانی سے زمین پر بٹھا دیا. بہت آسانی سے، کیونکہ ان کو تو رسی میں باندھا تھا اور باندھ کر ڈالا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 1 مہینے تک تو صرف یہ ایندھن جمع کیا گیا تھا. مفسرین نے تو لکھا ہے کہ اس زمانے کے نمرود کے جو لوگ تھے وہ ایندھن جمع کرنے میں اتنے مشغول ہو گئے تھے کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو کہ اگر میرا بچہ اچھا ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی ٹن جو ہے لکڑیاں دوں گی. اور ایک لکڑیاں دینے میں اتنا جو ہے اپنے آپ کو ثواب کا وہ سمجھتا تھا کہ مجھے اس پر بہت ثواب ملے گا، کیونکہ ہمارے بتوں کی اس نے بے حرمتی کی ہے، بے ادبی کی ہے. اب ان کو جلانے میں ہم اتنی لکڑیاں دیں گے. کسی کا لڑکا بیمار ہو گیا، کسی کا کوئی کام اٹک گیا تو اس کی منتیں مانگتے تھے، اور 1 مہینے تک آگ کے لیے لکڑیاں جمع کی گئی، ایندھن جمع کیا گیا اور پھر آگ جلائی گئی. کتنی بڑی آگ ہوگی بھائی، اتنے دور سے تو جو ہے پھینکا گیا تھا ان کو، جن کی میں کہا نا آگ کی لپیٹیں آسمانوں سے باتیں کر رہی تھی. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھ گئے، اور جیسے اندر گئے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت زمین سے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، چشمہ میٹھے پانی کا. اور پھر ایک پھول کا درخت یا پھول کے جو ہے ایسی ٹہنیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اگا دی. اس لیے کہا نا کہ بھائی کہ وہ شعر ہے کہ آج بھی ہوگر ابراہیم سا ایما پیدا. یہ جو تفسیر پڑھ رہا تھا اس وقت مجھے یہ شعر یاد آیا کہ آج بھی ہوگر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اسی لیے گلستہ ہو گیا تھا، وہ پھول نکل گئے تھے وہاں پر، میٹھے چشمے کا پانی کا جو ہے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جو ہے تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے، تنہائی کی وحشت کو دور کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی سائے کی شکل میں ایک فرشتے کو ان کے ساتھ بٹھا دیا تاکہ اکیلے اکیلے بور نہ ہو جائے. میں نے کہا 3 دن رہے، ایک روایت میں 40 دن تک رہے، ایک روایت میں 50 دن تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اندر رہے تھے. ایک آدمی ایک ہی جگہ پر ہو تو بور ہو جاتا ہے نہیں بھائی. اب تو ایک جگہ پر بور ہونے کا سب پریکٹس ہو گئی کوارنٹائن والوں کو، تو بہت پریکٹس ہو گئی. کیسا لگتا ہے جیتے جی آدمی کی لاش مردہ ہو جاتا ہے. اللہ نے وہ تنہائی کی وحشت دور کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کر دیا تھا. اسی لیے صاحب تفسیر مظہری نے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ نمرود بہت اونچی دیوار پر اور جو ہے منزلے پر چڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے گیا کہ چلو اس کو دیکھو تو صحیح کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے اندر، ذرا دیکھے تو صحیح. اللہ نے نمرود کو دکھایا کہ ابراہیم کا آرام سے بیٹھے میٹھے چشمے سے پانی پی رہے اور کسی سے باتیں کر رہے. اور اس نے دیکھا، فرشتے کو بھی دیکھا اندر کہ کوئی ہے، کوئی آدمی کی شکل میں. اوہو، اس نے وہاں سے آواز دیا ابراہیم بھائی آگ نے تجھے کوئی اثر نہیں کیا؟ کہ نہیں کیا، الحمدللہ بالکل صحیح سمجھ. اوہو، کہ میں نے دیکھ لیا تجھے کہ تیرے کو تو آگ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے. بھائی تو آگ سے باہر نکل سکتا ہے؟ دیکھو وہ آواز دے رہا ہے اوپر سے، تو آگ سے باہر نکل سکتا ہے؟ دیکھیں ہاں نکل سکتا ہوں، کہ مجھے نکل کر بتاؤ. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے. ہاں، اس لیے کہا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے اس وقت بابل کے اندر تھے. ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ جو پیش آیا، بابل کے اندر بہت سے لوگوں نے یہ منظر کو دیکھ کر ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن ایمان کو ڈکلیئر نہیں کیا.
ظاہر نہیں کیا کیونکہ نمرود بادشاہ خطرناک تھا. اور اسی وقت حضرت لوط علیہ السلام بھی دیکھو ایمان قبول کر رہے ہیں. ان کے بھتیجے لوط بن حران جب وہ نکلا نمرود سے باتیں کی، بلکہ ان کے ابا آزر نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور جو ہے دیکھ کر اس وقت انہوں نے بہت اچھی بات کہی. ان کے پیشانی سے جو ہے ان کے پیشانی سے پسینہ پوچھا. دیکھو آنکھ سے نکلے تھے، ویسے ٹھنڈی ہو گئی تھی لیکن ٹھنڈی بھی بہت زیادہ ٹھنڈی نہیں، اس آگ میں بھی پسینہ ہو گیا تھا، اس لیے پسینہ ان کو پوچھا. اور پسینہ پوچھ کر جو ہے کہا کہ بھئی ابراہیم جس رب کو تو مانتا ہے اس کی طاقت ہم نے دیکھ لی ہے، اس کی طاقت ہم نے دیکھ لی کہ اس رب نے جو ہے تیری کیسی حفاظت کی اتنی بڑی آگ سے. لیکن بھئی دیکھو جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا وہ تو اتنے ساری باتوں کو دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے، قبول نہیں کیا. اچھا نمرود نے کہا کہ جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے اور اس خدا نے تیری حفاظت کی ہے، اس خدا کو میں مان گیا کہ وہ بہت بڑا ہے، لہذا اس خدا کے نام پر میں 4000 گائے قربان کروں گا. کتنی ہزار؟ 4000 گائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ 4000 کیا 4 ملین بھی تو کرے گا تو تیری یہ قربانی خدا میرا قبول نہیں کرے گا. کیوں؟ جب تک تو میرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، جب تک تو میرے اللہ کو ایمان نہیں لائے گا، میری رسالت کو تسلیم نہیں کرے گا اور یہ مجھ سے جو ہے توبہ نہیں کرے گا، تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں. نبی تو نبی ہوتے ہیں، وہ تو کسی کو نہیں دیکھتے ہوتے، چاہے وقت کا بادشاہ ہو لیکن بے ٹوک دعوت دے دیتے ہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں. نبی جو ہے بڑے جسارت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ وہ دعوت دینے میں ذرہ برابر بھی ڈرتے نہیں. دیکھی دعوت. نمرود نے کہا کہ دعوت قبول کرنے میں میری سلطنت کا خطرہ ہے بھائی، قبول کروں گا تو بادشاہت چلی جائے گی، یہ عہدہ چلا جائے گا، یہ منصب چلا جائے گا، اس لیے دعوت کو قبول نہیں کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال مانتا ضرور ہوں، مانتا ضرور، مان گیا. دیکھ لیا تھا آپ کو، لہٰذا میں تو قربانی کروں گا. اور کتابوں میں لکھا ہے، صاحب تفسیر مظہری نے ہی لکھا ہے کہ اس نے 4000 گایوں کی قربانی کی تھی اللہ کے نام پر، لیکن ہدایت نہیں تھی، ہدایت نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام پھر وہاں سے نکلے، اس کے بعد ان کے اوپر اور بھی زیادہ سختی کی گئی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہاں سے بابل سے ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. بابل سے نکل کر جو ہے مصر گئے، مصر سے وہاں فلسطین گئے، وہاں سے پھر ملک شام تک پہنچے. اسی لیے قرآن کریم نے مختصر طور پر یہ کہہ دیا کہ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ان لوگوں نے، ابراہیم کی قوم نے تو ان کے ساتھ مکر کا ارادہ کیا تھا، برائی کا ارادہ کیا تھا، لیکن بھائی نبیوں کے ساتھ جس نے بھی برائی کا ارادہ کیا ہے، نبیوں کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن برائی کرنے والے ختم ہو گئے. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ہم نے ان کو جو ہے نقصان میں ڈال دیا، ہم نے ان کو جو ہے خسارے میں ڈال دیا. ابراہیم علیہ السلام کا تو کچھ بھی مال بھیگا نہیں ہوا. اسی لیے وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم نہیں کہتے تاریخ بتاتی ہے ہمیں، ہم نہیں کہتے تاریخ بتاتی ہے ہمیں، مٹ گئے. وہ اصل نبی علیہ السلام کے شان میں ہے کہ مٹ گئے وہ محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے وہ انبیاء کو مٹانے والے. جس نے بھی نبی کو مٹایا، نبی کی ذات کو مٹایا، ان کے ساتھ گستاخ، ان کو تو کچھ نہیں ہوا نبی کو تو، لیکن وہ کرنے والے، مٹانے والے خود مٹ گئے. اور یہ بھی مٹے گا انشاءاللہ. کوئی باقی نہیں رہا ہے، یہی باقی رہے گا. جس نے بھی ہماری نبی کے شان میں گستاخی کی ہے وہ ختم ہونے والا ہے، وہ تو پکی بات ہے. ہاں وہ تو پکی بات ہے. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. ارادہ انہوں نے مکر کا کیا تھا، برائی کا کیا تھا، ہم نے ان کو نقصان میں ڈال دیا. وہ نقصان میں پڑ گئے. اور نقصان میں کیسے پڑ گئے؟ ارے قحط سالی آ گئی تھی، نرخ بڑھ گیا تھا، مہنگائی بڑھ گئی تھی، ارے کچھ نہیں تو مچھروں کا جھنڈ آ گیا تھا.
ارے نمرود کو ختم کس نے کیا؟ لنگڑے مچھر نے کیا کہ نہیں کیا؟ وہ مچھر کی پوری ٹیم آ گئی تھی بابل میں، ابراہیم علیہ السلام تو نکل گئے، ابراہیم علیہ السلام کو کہا چلو بھائی آپ ہجرت کرو، اب آپ کو یہاں نہیں رہنا ہے، آپ نکلو ہم ان کو مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ نکلے اور وہاں بہت بڑی فوج نہیں بھیجی، ہاں گنوں کے ساتھ نہیں، صرف مچھروں کو بھیجا، بالکل کمزور، ایک دم کمزور مخلوق کہ جو ہوا سے بھی اڑ جائے اور بھول سے ہاتھ لگ جائے تو مر جائے، لیکن جب وہ کسی کو جو ہے مارنے پر آئے تو کوئی اس کو جو ہے اس کو مار نہیں سکتا ہے۔ لنگڑے مچھر نے نمرود کو ختم کر دیا، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ تو اللہ نے ابراہیم کو کیا کیا کہ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے ابراہیم کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اس میں سر فہرست حضرت لوط تھے، ان کے بھتیجے تھے، ہم نے ان کو بچا لیا، اور بچا کر کہاں لے گئے؟ تو إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي، اس زمین کی طرف ہم نے ان کو پہنچایا جس زمین میں تمام جہاں والوں کے لیے ہم نے برکتیں رکھی۔ ملک شام یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، اس میں اللہ نے پہلے سے برکتیں رکھی ہے، آج بھی ہے اور قرب قیامت تک برکتیں رہے گی۔ اسی حضرت عمر، وہ بہت بڑا واقعہ ہے، انشاءاللہ آئندہ ایک بار تم بیان کروں گا کہ ملک شام کے اندر اللہ نے کیا کیا برکتیں رکھی ہیں۔ ملک شام اور فلسطین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور نبی علیہ السلام نے جو پیشین گوئیاں دی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ملک شام کی جو تعریف کی ہے، بلکہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد ہم نے بہت برکتیں رکھی ہیں۔ اس ملک شام کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور راستے میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ پھر اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی تھی، اسی لیے ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک تسلی کا مضمون ان کو یہ بھی بتایا تھا، ابراہیم یہ آپ کو مٹانا چاہتے ہیں نا، آپ نہیں مٹو گے، بلکہ ہم آپ کی نسل میں آپ کی نسل کو اتنا بڑھائیں گے کہ آپ کی ذریت قیامت تک باقی رہے، قیامت۔ یہ کب کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بھی لڑکا بھی نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو یہ بشارت دے رہے ہیں ہم آپ کی اولاد کو اتنا بڑھائیں۔ اور تو پھر بعد میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو کتنے سال کے بعد اولاد ہوئی، اس کا واقعہ تو ہم جو ہے قربانی کے موقع پر سنتے رہتے ہیں نا بھائی، کہ کتنے سال کے بعد ایک ہونہار بیٹا اسماعیل پیدا ہوا، اور پھر اس کے 16 سال کے بعد اسحاق آیا۔ ایک روایت میں تفسیر مظہری میں یہ بھی ہے 16 سال کے بعد اسحاق علیہ السلام آئے، تو وہ اب وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، ہم نے ابراہیم کو یہاں تو اولاد نہیں دی، بلکہ اولاد کے بعد ہم نے اسماعیل دیے، اسحاق دیا، اور پھر یعقوب بھی دیے۔ نافلہ کا معنی ہوتا ہے زیادہ، اسی لیے نفل کی نا، نفل زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیاتی میں دیکھو ابراہیم کی اولاد بھی، اولاد کی اولاد بھی، بیٹا بھی پوتا بھی دکھایا اللہ نے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نافلہ، اور پھر اللہ نے ان کی سب کی تعریف کی کہ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، سب کے سب نیک تھے، سب کے سب نیک، اور نیک ہونے ضروری ہے کیونکہ بھائی سب نبی تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے کتنے نبی پیدا ہوئے، ان کی کیا تعداد ہے، اور ملک شام کی کیا فضیلت ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم لک الحمد کما انت اہل، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہل، وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے پیارے اللہ ہمارے میں بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ بے انتہا قبول فرما۔ قصور ہمارا ہے اللہ کہ ہمارے نبی کی سنتوں کو ہم نے ترک کیا ہے، چھوڑا ہے، مولا کریم معمولی سمجھ کر چھوڑا اور قصدن چھوڑا ہے، سنت سمجھ کر چھوڑا ہے۔ اے پیارے اللہ تاکہ اے اللہ اس چھوڑنے کی نحوست ہی کی وجہ سے آج ہم یہ دین دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے
جو ہے نبی کی شان میں اس طرح کی گستاخی ہو رہی ہے، اللہ اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، ہم ہی ہیں، ہم نے ہمارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ اے پیارے اللہ، ایک ایک طریقے سے محبت پیدا فرما، ایک ایک طریقوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، سنتوں سے محبت پیدا فرما، ایک ایک سنتوں کو اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں ہمیں اپنانے کی، لانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ توفیق عطا فرما، اے اللہ توفیق عطا فرما، صحیح معنوں میں ہمیں عاشق رسول بنا، صحیح معنوں میں اے اللہ ہمیں عاشق رسول بنا، آپ علیہ السلام کا محبوب بنا، اے اللہ آپ علیہ السلام کا محبوب بنا۔ اے پیارے اللہ، جتنی بھی دعائیں ہم نے مانگی ہے اور مانگنے والے ہیں یا مانگ چکے ہیں، اے اللہ سب دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہے، اے اللہ دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جتنی بھی شرور سے فتن سے پناہ چاہی ہے، ان تمام شرور و فتن سے اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔